نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا چیپٹر وہی چل رہا ہے، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ تو آج ہم جس سورہ کی بات کریں گے یعنی کہ اس کا نمبر ہے 86، سورہ الطارق، پارہ نمبر 30 میں ہے یہ۔ تو آج جس آیتوں کا ترجمہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے نمبر 1 سے لے کے یعنی کہ 1 سے لے کے 17 تک، 1 to 17۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 86 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر نگہبان نہ ہو۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ بے شک وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جس دن چھپی باتیں پرکھی جائیں گی اس وقت انسان کے پاس کوئی زور نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے آسمان چکر مارنے والے کی اور پھوٹ نکلنے والی زمین کی، بے شک یہ دو ٹوک بات ہے اور وہ ہنسی کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ تدبیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور میں بھی تدبیر کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر چل رہے ہیں۔ پس انکار کرنے والوں کو ڈھیل دے، ان کو ڈھیل دے تھوڑے دنوں کی۔ تو یہ تھی چند آیتیں جن کے بہت ہی کلیئر باتیں یہاں پر کی گئیں۔ سب سے پہلے بات کی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جیسے سورہ الطارق ایک ستارے کا نام ہے تو اس کی قسم کھا کے بتایا، پھر فرمایا کہ دیکھو ان ساری چیزوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہیں ان کو قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے، یعنی کہ پھر کرامن کاتبین کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یعنی کہ کوئی بھی شخص یہاں پر آزاد نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانیاں کرتا پھرے۔ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نگہبان فرشتے جو ہے وہ اس کو ہر چیز کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو پھر کہا کہ دیکھو بار بار اس بات کا ذکر ہوا قرآن پاک میں، اگر انسان اپنی اصلیت کو دیکھے کہ انسان بنا کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھو انسان اپنی حقیقت کو سمجھے کہ وہ کہاں سے بنا ہے۔ صرف ایک یعنی کہ نطفے کی طرف، اس پانی کی طرف اشارہ کیا گیا جہاں سے انسان کا آغاز ہوتا ہے، کہ ایک اچھلتا ہوا پانی تھا جو کہ انسان کی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے، تو پھر اس سے انسان کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا آسان تھا تمہارا پہلی بار پیدا کرنا، تو پھر دوسری بار پیدا کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے جس کی وہم میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ ساری باتوں کو جاننے کے باوجود تم کیوں نہیں اس بات پر سیریس ہوتے، تم کیوں پھر مذاق لیتے ہو، ہنسی مذاق سمجھتے ہو ان ساری باتوں کو۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد اس کے باوجود بھی اگر انسان لیسن نہیں لیتا، سبق حاصل نہیں کرتا، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک اس کے باوجود وہ اپنی ہی چالوں میں لگا ہوا ہے۔ تو جب بھی یعنی کہ چال کا ورڈ، ماکرین کا ورڈ آئے گا تو قرآن پاک میں ذہن میں رکھے کہ تدبیر اللہ کے لیے آئے گا تو ہم تدبیر کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، جب عام منکرین جب کے لیے آئے گا تو پھر ہم اس کے لیے چال کا ورڈ یوز کریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تدبیر یوز ہوگا، ورڈ ایک ہی ہوگا عربک میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ٹھیک ہے یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں میرے خلاف اور پھر میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ تو انسان کے اوپر ستارہ
ستاروں کا چمکنا، پھر تمثیل کی زبان میں اس واقعے کی ایک یاد دہانی ہے کہ کوئی دیکھنے والا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنے والا انسان کے اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ وہ موت کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر پوری طرح جو ہے وہ قادر ہے اور اس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لے گا۔ یہ صرف امتحان کی مہلت ہے جو انسان کے درمیان اور آنے والے وقت کے درمیان حد فاصلہ بنی ہوئی ہے۔ امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی اس کا وہ انجام سامنے آ جائے گا جس سے آج وہ بظاہر بہت دور نظر آتا ہے۔ کائنات کا خالق اپنی ذات کے اعتبار سے غیب میں ہے، مگر اپنے تخلیقی عمل کے اعتبار سے وہ کائنات کی ہر چیز میں نمایاں ہے۔ یعنی کہ انسان کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے اس پر۔ انسان اگر سنجیدگی کے ساتھ کائنات پر غور کرے تو وہ یقینی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو جان لے گا کہ موجودہ کائنات میں اس کے لیے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا رویہ درست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دنیا میں والے کی کوئی جگہ نہیں۔ مصنوع صانع کا تعارف ہے، اس طرح مخلوقات میں دیکھنے والے کے لیے خالق کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ تھی ہمارا چھوٹا سا ٹاپک، لیکن چھوٹی سی سورہ میں سے ہم نے اس کا دیکھا حصہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی زبردست ریمائنڈر اور میسج ہے ہمارے لیے کہ آج ہمارے ٹاپک کا نام بھی مہلت کا لمحہ ہی تھا کہ آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتے ہیں، آج ہم اپنی غلطیوں کا مداوع کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن یہ مہلت کا ٹائم جو ہے وہ گزر جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی روشنی میں اس خاص کر جو آج ہم نے سورہ دیکھی اپنا محاسبہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔